वोट बचा लो और कवे, ये इसका मतलब है वोट किसको दोगे। फिर क्राउड जवाब देती थी तीर को। तो एज़ मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करती थी, हमारा सिंबल तीर था। तो इस सिंबल को प्रमोट करने के लिए मैंने ये नारा स्टार्ट किया था। मुझे पूरे पाकिस्तान से यही नारा आ रहा होता है, मैसेजेस, कमेंट्स, और इवन रोड पे भी जा रही हो तो कोई ना कोई आवाज़ दे रहा होता है वोट बचा लो और कवे। तो अब मैं भी नॉस्ट्रेल्स तक पहुँच जाती हूँ। मैं माइनॉरिटीज़ की माइनॉरिटी हूँ क्योंकि मेरी मामा क्रिश्चियन है और वो भी फिर रशियन। मैं एक 25 इयर्स की एक आम लड़की हूँ जो बुनेर से इलेक्शंस लड़ी है और जो केपी में वुमेन और यूथ एम्पावरमेंट की एक ट्राई कर रही है। जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बुनेर में मैंने एजुकेशन हासिल की है, लाहौर में, एबटाबाद, डिफरेंट सवात में इवन टाइम स्पेंड किया है, तो डिफरेंट जगहों पे मतलब वो मैं जज कर सकती हूँ ना। तो मुझे कभी डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं हुई। मुझे लाइक रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे हुई है, पर रिलीजन पे कभी नहीं हुई। इसलिए जब जनरल इलेक्शंस लड़ने के लिए भी मतलब मैंने ये डिसीजन लिया था, तो मेरे माइंड में ये बात नहीं थी कि मैं जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को कि लाइक उनके लिए भी ज़्यादा एफर्ट उनको चाहिए या इस तरह का कुछ। मुझे था कि वुमेन एम्पावरमेंट करनी चाहिए, कि औरतों को थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्पेशली हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा गैप है, ये थोड़ा कम करना चाहिए। इस बेसिस पे कभी कोई मुझे इंटॉलरेंस टाइप फील नहीं हुई। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टॉलरेंस है। और अभी कैंपेन के टाइम भी और कैंपेन के बाद भी जितना मैं देख रही हूँ, पाकिस्तान के डिफरेंट कोनों से मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं और मतलब सपोर्ट कर रहे, बहुत पॉजिटिव मैसेजेस होते हैं। तो उससे तो मैं तो पर्सनली जज कर सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा टॉलरेंस है और बहुत लाइक हार्मनी मुझे नज़र आती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब औरतों को सारे राइट्स दिए गए हैं, बस वो फ्रेमवर्क थोड़ा कहीं पर लैग कर रहा होता है। और उसके अलावा मतलब स्पेशली केपी में बहुत ज़्यादा मतलब ये जेंडर गैप जो है ना बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे मतलब मुझे ये भी नज़र आती है कि पॉलिटिकल जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो भी बहुत कम है। इससे मतलब मैं खुद पर्सनली मतलब वो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं भी जब ये जनरल इलेक्शंस का डिसीजन ले रही थी तो मेरे माइंड में ये डर था कि मैं तो मतलब मैं बाहर नहीं निकलती, मैं तो घर पे होती, मुझे कौन वोट देगा, मुझे कोई जानता ही नहीं है, मैं कैंपेन कैसे करूँगी। तो ये जो हेजिटेशंस और लिमिटेशंस माइंड में आती है ना, उसकी वजह से हम फर्स्ट स्टेप नहीं लेते। बहुत सारी बातें होती है, हम कोई लिमिटेशन हमें फील हो जाती है, हम वो काम छोड़ देते, सोते बस ये तो हमारे बस की बात नहीं है। तो मैंने मतलब उसको थोड़ा ओवर पावर करके मैंने ये स्टेप ले लिया और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस आया। तो मैं एज एन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, एज ए फीमेल, एज ए माइनॉरिटी अगर मुझे इतनी सपोर्ट मिल सकती है तो फिर हमारी और पश्तून औरतों को क्यों नहीं मिल सकती। मैं भी जैसे कि मैंने बताया ना कि लोअर मिडिल क्लास, इससे पहले तो बिल्कुल ही लोअर क्लास में हम थे। तो मतलब मैंने नोट किया कि हमारी पॉलिसी ऐसी बनती हैं जो गरीब लोगों पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही। जो हमारे है पॉलिसी मेकर्स, वो लाइक पॉलिसी अपने लिए ही बना रहे होते हैं, अपने बेनिफिट के लिए। वो लोग अगर गरीबों के लिए बनाएंगे तो वो काइंड ऑफ उनका अगेंस्ट टाइप हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा कम करना चाहिए कि हमारी कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर सकती, इवन पीस नहीं आ सकता जब तक मिडिल क्लास स्ट्रांग ना हो। तो हमारी मिडिल क्लास की तो इतनी है नहीं, हमारे या तो गरीब है या तो बहुत अमीर है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस करना है कि गरीबों के जो राइट्स है, जो उनकी नीड्स है, कि हम उन पे भी फोकस करें कि उनको बेसिक नेसेसिटीज़ मिले, तो आगे प्रोग्रेस की तरफ कंट्री खुद जाएगी। फिर बेसिकली हाउस जॉब में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं हाउस जॉब कर रही थी, तो वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा मसले देखे। वहाँ पे लाइक बहुत ज़्यादा लेक ऑफ फैसिलिटी का मसला था। पर्सनली मेरे फादर को हार्ट अटैक हुआ था और उनको पेशावर रेफ़र कर दिया था कि फ़ैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, इमरजेंसी फ़ैसिलिटी नहीं है। DHQ से इन्होंने रेफ़र कर दिया था। तो अगर DHQ में ये फ़ैसिलिटी नहीं है डिस्ट्रिक्ट में, मतलब क्या बाहर सिटीज़ में जाए, पेशावर बुनेर से तकरीबन 3 घंटे का सफ़र है, इस्लामाबाद तक 4 घंटे का सफ़र, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, वो लाइफ एंड डेथ की बात होती है, 1 मिनट से फ़र्क पड़ता है। तो मेरे मतलब हाउस जॉब के दौरान भी ऐसे वाक़यात हुए थे जिससे मुझे बहुत हेल्पलेस फ़ील हो रहा था कि इतना मतलब क्रिटिकल पेशेंट है, उसको रेफ़र कर रही है तो कंफर्म मतलब एक्सपायर होंगे। तो इससे हेल्पलेसनेस टाइप फ़ील हो रही थी और मुझे पता था कि इतना इन्फ्लुएंस, डॉक्टर 20 ग्रेड
ہائٹ پہ بھی جا کے اس کے پاس نہیں ہوتے، اتنی ویٹ نہیں ہوتی کہ وہ ان چیزوں کو چینج کرے، ان چیزوں پہ فوکس لا سکے. تو میرے پاس آپشن تھا کوریڈور آف پاور میں انٹر ہونے کا. جیسے ہی ہاؤس جاب ختم ہوئی میں نے CSS اکیڈمی جوائن کر لی، ساتھ میں ایکٹیولی پالیٹکس میں بھی پارٹ لینا اسٹارٹ کر دیا کہ کسی طرح سے میں آ کے مطلب کچھ جو جہاں پہ تھوڑی سی یہ لیک کر رہی ہے فریم ورک، تو اس کی طرف تھوڑی فوکس لا سکوں. ایک تو میڈیسن کا بیک گراؤنڈ پیشنس بنا لیتا ہے، سمپتی دل میں بن جاتی. اور میرے خیال سے جو سب سے بڑی بات ہے، ہمیں بس فرسٹ ایئر سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ وارڈ میں انٹر ہوتے ہو تو پہلے آپ نے دیکھنا ہے پیشنٹ کے سراؤنڈنگ دیکھنی ہے، پہلے پیشنٹ کے سراؤنڈنگ کیا کیا ہو رہا ہے، کون سی ڈرپ لگی ہوئی ہے، کون سی میڈیسنس پڑی ہے، یہ سارا کچھ. تو آبزرویشن اسکلس ہم میں وہ کرتا ہے، ٹرائی کرتا ہے کہ گرو کرے. آبزرویشن سے ہی مطلب مجھے آئیڈیا ہوا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں کن چیزوں پہ فوکس لیک کر رہی تھی، پچھلے گورنمنٹس میں کس چیزوں پہ کام کیا ہے، کن چیزوں پہ کام نہیں کیا. تو اس لیے ہم وہ جو تھوڑے مائنر سے جو کریکس ہوتے ہیں مطلب وہ دیکھ سکتے ہیں، ان کو مطلب ٹھیک کرنے کی طرف فوکس لا سکتے ہیں. آج کل تو CSS اکیڈمی جوائن کی ہوئی ہے، تو وہ ویسے اوور آل میں بکس ناولز وغیرہ ریڈ کرتی ہوں. مجھے موویز مطلب میں آف لوڈ ہوتی ہوں موویز دیکھ کے، وہ بھی نیو نہیں، پرانی والی. مجھے نہیں پتہ، ناسٹیلجک وہ بچپن والا ٹائم یاد آتا ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے یہ موویز دیکھتے تھے، تب وہ انوسینس اور وہ فریڈم ٹائپ فیل ہوتی تھی نا. تو وہ ٹائم تھوڑا سا اس مووی دیکھتے ہوئے واپس آ جاتا ہے. تو میں بہت لائک آف لوڈنگ کے لیے میں بہت پریفر کرتی ہوں موویز. بیسکلی جو مطلب میں نے کہا ہے نا کہ میں لائک لوور مڈل کلاس سے بلانگ کرتی ہوں، تو میں ادھر ہی ہوں. میں لوور کلاس کے ساتھ ہوں، میں مڈل کلاس کے ساتھ ہوں. میں مائنورٹیز کی مائنورٹی ہوں کیونکہ میری ماما کرسچن ہے اور وہ بھی پھر رشین. مجھے سارے مطلب مسئلوں کا پتہ ہے جو ہمارے غریب لوگ فیس کر رہے، اسپیشلی ہماری جو عورتیں فیس کر رہی ہے. تو مطلب اس میں اپنی کمپین میں بھی یہ بات کرتی رہی کہ مطلب میں فل آن عورتوں کے لیے اسپیشل مطلب جو فرسٹ میرا اسٹیپ ہوگا کہ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو تھوڑا انہینس کروں کہ اس کے انٹریز بھی زیادہ ہو جائے، پیسے بھی زیادہ ہو جائے. کیونکہ اس پہ میں نے پرسنلی دیکھا ہے کہ ہمارے بنیر میں اسپیشلی بہت زیادہ فیملیز ڈپینڈ کرتی، نہ صرف فیمیلز بٹ فیملیز ڈپینڈ کرتی ہے. اس طرح کے پروگرامز ہمیں چاہیے کہ ابھی بھی میں کہتی ہوں کہ ابھی بھی میرے پاس اگر کوئی ایسا چانس آتا ہے کہ میں اپنے لائک غریب لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں تو میں ابھی بھی کروں گی، بے شک میرے پاس کوئی پوسٹ نہ ہو. سب سے پہلی بات تو ہوتی ہے نا کہ رائٹس کا پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے رائٹس کیا ہے. ہمارے جو بنیر ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ لٹریسی ریٹ مطلب وہ رینج کر رہی ہے 15 to 25% لڑکیوں کی لٹریسی ریٹ. تو ان کو مطلب ان کی ایجوکیشن نہیں ہے، ان کو اپنے رائٹس کا نہیں پتہ. تو سب سے پہلے تو فوکس کرنا ہے، اگر ویمن امپاورمنٹ کرنی ہے تو ان کی ایجوکیشن پہ فوکس کرنا ہے. پہلے تو ان کی ایجوکیشن ٹھیک ہو جائے. ہمارے بنیر میں کالج ایک ہی کالج ہے لڑکیوں کا، اسکولز بھی بہت کم ہے، بہت دور ہے. تو پیرنٹس ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ کیسے بھیجیں گے، کہ گورنمنٹ اسکول ہے چلے وہاں پہ فیس نہیں ہے، پر وہ جو راستے کا ٹریولنگ کا جو فیس بن جاتا ہے نا تو اس سے بھی ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. ان شارٹ پھر ان بچیوں کو مطلب کسی کے گھر بھیج دیتے، وہاں پہ ایز سرونٹ وہ پوری لائف کام کرتی ہے. یہ بہت لائک اپسیٹنگ بات ہے. ایٹ لیسٹ ہم ایجوکیشن بیسک نیڈ میں ہی، ابھی اس زمانے میں یہ بیسک نیڈ میں ہی آتا ہے. ایجوکیشن پہ ہم فوکس کر لیں، بچوں کو اپنے رائٹس کا پتہ لگ جائے، ان کو پھر پتہ لگ جائے کہ کیسے یہ آواز اٹھانی بھی ہے اپنے رائٹس کے لیے، تب پھر امپاورمنٹ ہو سکتی ہے. اتنا زیادہ پازیٹیو رسپانس مجھے ملا ہے تو یہ بہت زیادہ میرے لیے آئی تھنک امپیکٹفل تھا. یہ اس سے مطلب مجھے اندازہ ہوا کہ مطلب اپنی طرف سے میں صاف دل سے آئی تھی. میں سچ میں اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی تھی، ان کی ہیلپ کرنا چاہتی تھی کسی طرح سے. تو اگر ہم صاف دل کے ساتھ، صاف نیت کے ساتھ چلیں تو راستے خود بخود ہی کھل جاتے ہیں. مطلب یہ جو اتنا زیادہ سپورٹ ہے کہ پاکستان کے ہر کونے سے مجھے میسیج آ رہے، اور اسپیشلی پھر بچوں کو مجھے سب سے زیادہ پیاری بات یہ لگتی کہ بچے بہت زیادہ مجھے مطلب پیار شو کر رہے ہیں. تو ان کی انوسینس مطلب مجھے یہ کائنڈ آف میرے مائنڈ میں یہ ایک پروف ہے کہ مجھے اپنا یہ جو اسٹرگل ہے یہ کنٹینیو کرنا چاہیے کہ میں کچھ کر سکتی ہوں. میری ابھی بھی مطلب سب کو یہ ایڈوائس ہوتی ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے نا، لائک
برا کام نہ کرو. بے شک صرف خود سے کام رکھو, پر ایٹ لیسٹ برا کام نہ, اس میں بھی تو انرجی لگتی ہے, تو برا کام نہ کرنے سے انرجی بچ جاتی ہے. اگر انرجی لگانی ہے تو کچھ اچھا بول دو, ایک دو ورڈ اچھے بول دو, لائک ہیومینٹی پیدا کریں. مطلب وہ سب سے زیادہ بڑا ریلیجن ہے, تو اس ہیومینٹی کی طرف بھی سوچے کہ ہم سارے انسان ہیں. ہمیں لائک وہ کہتے ہیں نا کہ دا لائٹ از سیم بٹ دا لیمپس آر ڈفرینٹ, تو مطلب اس طرح کا ہمارا بھی ہے. تو امپیکٹ فل میرا یہی تھا کہ ہیومینٹی جو ہے یہ سب سے بڑا ریلیجن ہے, اور اسی کو مطلب اسی سے ہی راستے کھل جاتے ہیں. وہ ٹیگ لائن ووٹ بچا لو اور کوے, یہ اس کا مطلب ہے ووٹ کس کو دو گے. پھر کراؤڈ جواب دیتی تھی تیر کو. تو ایز میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی تھی, ہمارا سمبل تیر تھا, تو اس سمبل کو پروموٹ کرنے کے لیے میں نے یہ نعرہ سٹارٹ کیا تھا. کیونکہ بنیر میں ڈفرینٹ جو پہاڑی علاقے تھے جہاں پہ میں کمپین کرنے پرسنلی گئی تھی, تو وہاں پہ مطلب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی مطلب اس پارٹی کا تو ہمیں نہیں تھا پتہ, ہمیں تو ایک دو کا نام لیتے تھے کہ صرف ان کا پتہ تھا کہ صرف یہی پارٹی سے, ہم تو اس میں سے چوز کرتے تھے. تو یہ تیر کا سمبل یاد کرانے کے لیے میں نے مطلب یہ نعرہ سٹارٹ کیا تھا. اور وہ الحمدللہ سے ان دنوں میں مجھے کامنٹس آتے تھے کہ اس نعرے پہ تو مطلب ہم یہ 9 اسٹیٹس تک پہنچ چکے ہیں, اتنا تنگ کر دیا ہے. اور الحمدللہ سے اب مجھے پورے پاکستان سے یہی نعرہ آ رہا ہوتا ہے, میسیجز, کمنٹس, اور ایون روڈ پہ بھی جا رہی ہو تو کوئی نہ کوئی آواز دے رہا ہوتا ہے ووٹ بچا لو اور کوے. تو اب میں بھی 9 اسٹیٹس تک پہنچ چکی ہوں. عورتوں کے لیے الگ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو امپاور کرے. فیمنزم کی باتیں بہت ہوتی ہے, پر میں نے نوٹ کیا ہے کہ میلز ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, عورتیں ایک دوسرے کو نہیں آگے جانے دیتی. تو ایٹ لیسٹ ہم ادھر فوکس کر رہی ہے تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا. تو خود کو پہلے چینج کرے, یہ بھی میری ایڈوائس ہے میلز کے لیے, یوتھ کے لیے اور ویمن کے لیے, کہ چینج لانا ہے. اگر دنیا کو چینج کرنا ہے تو پہلے خود کو چینج کرو, خود کو اچھا بناؤ, ایٹ لیسٹ ٹرائی کرو کہ اچھا سوچو کہ نیت اچھی ہو. تو پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک بندے سے چینج آ سکتا ہے. تو ایک بندہ اگر خود کو چینج کر لے تو پوری کمیونٹی چینج ہو جائے گی, تو چینج آ جائے گا.